السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. سردیاں انجوائے کر رہے ہیں؟ بس جی سورج کا انتظار کر رہے ہیں. لاہور میں نہیں آتا سورج کو جو ہے ابھی لاسٹ بھی جب ہم آئے تھے تو جیسے ہی کلر کہار پہنچے تو ایک دم سے سورج ہمارے چہروں پہ پڑا. ہم نے کہا کہ چلے 3 دن بعد ملاقات ہوئی. صحیح بات ہے، لاہور میں نہیں نظر آتا. اس دن ایک میم میں نے دیکھی کہ لگتا ہے کہ سورج 2023 میں ہی رہ گیا، ابھی تک نہیں آیا. تو بس آج کا جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اتنی آوازوں میں ضمیر کی آواز کیسے سنی جائے؟ شور بڑا مچا ہوا ہے. صحیح بات ہے. یہ ضمیر کی آواز تو ضمیر بھائی نہیں سن رہے ہیں تو یہ واقعی جی یہ ایک کمال کی آواز ہے کہ ضمیر کی آواز آپ کو ان کانوں سے سنائی نہیں دیتی. یہ جو آپ کے کان ہیں یہ پھر کہاں سنائی دیتی ہے؟ کہتے ہیں یہ دل کے بھی کان ہوتے ہیں. فزیکلی نہیں ہے لیکن میٹا فزکس میں ہے. اللہ نے کہہ دیا تو اللہ نے ہے جی. اور دل کے کان جو ہے نا یہ سنتے ہیں. اور ضمیر کی آواز اس وقت آپ کو آتی ہے جب کہیں پر آپ کے اندر نیکی اور شر کے درمیان میں جھگڑا چل رہا ہوتا ہے. وہ ایک آواز آتی ہے جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں ٹلی بجتی ہے. جی اب ٹلی بڑا ایک مخصوص ورڈ ہے. ہاں یہ گھنٹی بج جاتی ہے آپ کے اندر کہ سم تھنگ رانگ، کچھ ہو رہا ہے. اور ضمیر کی آواز جو ہے نا آپ کو اندر سے بتاتی ہے کہ غلط ہو رہا ہے. اب کوئی انسان کے اندر کوئی سسٹم تو ایسا لگا ہوا ہے نا جی کہ جو سسٹم اس کو اپنے اندر یا وہ فیتھ کے ذریعے وہ آواز ڈیولپ ہوتی ہے یا وہ ایتھیکلی آپ کے جو ارد گرد جو کچھ چل رہا ہے اس کو آبزرو کرنے سے. مطلب ایک قبیلہ ہے جو جنگل میں رہتا ہے جی، جہاں پر ان کا لباس ہی مختصر ہے یا ہے ہی نہیں کچھ. ایسے بھی تو قبیلے رہے، ان کو اس وقت لگتا تھا یہ سب ٹھیک ہے تو آواز نہیں آتی تھی. لیکن جیسے ہی شعور بڑھنا شروع ہوا تو لباس بھی آنا شروع ہو گیا، اخلاقیات بھی بڑھنا شروع ہو گئی، معاشرت بھی بڑھنا شروع ہو گئی، عقیدے کا بھی آپ کو میسر آنا شروع ہو گیا. اور اسی حوالے سے پھر رائٹ رانگ کی آپ کے سامنے کوئی تمیز بھی آنا شروع ہو گئی. اور یہ سب چیزیں جب آپ کے شعور کے اندر کہیں پہ بلٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہیں پر ہی آپ کی جو وہ آواز ہے وہ بھی فلٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ویسے بھی سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر چیز کے بارے میں نا ایک اندر سے ایک آواز آتی ہے. بعض کا 2 آوازیں آتی ہیں. ایک پہلی آواز آتی ہے کہ مت کر، دوسری آواز آتی ہے وہ کر لے، سب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جو دوسری آواز آتی ہے بھی اندر سے ہی ہے. تو جو دوسری آواز ہے نا یہ بعض اوقات کہتے ہیں یہ شیطان کی آواز ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ روکنے، مطلب نیکی کرنے سے جو روک رہی ہے نا چیز، وہ شیطان کی آواز ہے. اور شیطان کی آواز بھی آپ کو اندر سے ہی آتی ہے. تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جی یہ کیا ضروری ہے کہ جو پہلی آواز ہے وہی سچی آواز ہوگی اور دوسری ہے وہ سچی نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں نا آفٹر تھاٹ بھی ہونا چاہیے، پروسیس ہونا چاہیے، اس کو کھنگالے یہ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی پہلی آواز کو فوکس کرنا شروع کر دو کچھ ٹائم کے بعد غلط آواز پہلے آ ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. واہ واہ. یعنی کہ آپ کو جو پہلا اندر سے جو تھاٹ آتا ہے نا کسی چیز کے بارے میں وہ غلط نہیں آئے گا، کیونکہ اب آپ اس کو فوکس کر رہے ہیں، اس آواز کو غور کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو جب آپ غور کریں گے نا اس کے ساتھ آپ کی ایک کلیبریشن بڑھے گی تو وہ آواز پہلی جو ہوگی نا وہ غلط نہیں ہوگی. اب وہ کہتے ہیں سرکار نے جو ابھی لکھا ہے کہ بچے کے لیے ضمیر کی آواز اس کے والدین کی آواز ہے. سبحان اللہ. کہ اب بچے کا تو ضمیر کوئی نہیں، چھوٹا بچہ ہے، ابھی کوئی زندگی میں تجربات بھی نہیں ہوئے، کوئی اتنے عقائد بھی نہیں بنے، اتنا فیتھ بھی نہیں بنا، کچھ بھی نہیں بنا، ابھی سیکھ رہا ہے سارا کچھ. تو سیکھنے میں جو پہلی آواز اس کو جو آتی ہے نا رائٹ رانگ کی، وہ آتی ہے اس کے پیرنٹس کی طرف سے، والدین کی طرف سے. اور والدین کی آواز مکمل ضمیر کی آواز ہے، مکمل. اور اس کا مشاہدہ کروایا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ماں نے کہا
کہ جا رہے ہو تو اگر وہ مسجد میں ملیں تو ان کو سلام کر لینا. آپ مسجد چلے گئے تو سرکار دو عالم اس وقت گھر پہ تھے, اپنے حجرے میں تھے, تو دیکھا مسجد میں نہیں ہے تو وہیں سے ہی واپس چلے گئے. اگلی بات نہیں کی کہ میں ڈھونڈوں کہاں ہیں, چلو یہیں ہوں گے میں پوچھ لیتا ہوں. پہلی بات جو پہلی آواز ملی انہوں نے اس کو لبیک کہا. پھر دوبارہ حکم ہوا کہ اگر وہ اپنے حجرے میں ہوں تو ان سے مل لینا. تو اس وقت سرکار دو عالم مسجد میں جلوہ فروز تھے, تو آپ حجرے میں گھر آئے اور گھر نہیں ملے تو وہیں سے ہی واپس چلے گئے, مسجد بھی نہیں گئے. یہ تھی ماں کی آواز, پہلی آواز. تو ماں کی آواز نے ان کو یہ مقام دیا کہ بن دیکھے کہ صحابی ہیں اور اتنے اعلیٰ صحابی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خرقہ مبارک عطا کیا کہ جا کی ان کو. تو اب محبت کا عالم جو سرکار کی طرف سے وہ ماں کی اس پہلی آواز کو بیس کرنے کے اوپر ہے کہ تم نے اپنی ماں کی آواز کو بیس کیا ہے. یہ دیکھو تمہارے لیے اللہ نے کیا انعام بھیجا کہ سرکار دو عالم خود اپنا خرقہ مبارک اس کو بھیج رہے ہیں جی, اور صحابہ کرام جا کے ان کو پیش کر کے آ رہے ہیں, اور مقام حضرت اویس کرنے کا. سبحان اللہ. کیا اور وہ صحابہ کرام بھی کون تھے؟ بہت جلیل القدر صحابہ تھے. تو کیا ہی بات ہے جی, سبحان اللہ جی, کیا بات ہے. تو یہ جو ماں باپ کی آواز ہوتی ہے نا, یہ آپ کے لیے ضمیر کا کام کرتی ہے, اور یہ آواز بڑی دیر تک آتی رہتی ہے زندگی میں. اگر آپ کی اس آواز کے ساتھ کہیں دوستی ہو جائے نا تو آپ کو ہر آواز اسی آواز میں آئے گی, یہاں تک کہ خدا کی آواز بھی نا اپنے باپ کی آواز میں سنائی دے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ اندر سے جب خدا روکتا ہے نا کسی چیز سے تو وہ آواز بھی آپ کو اپنے باپ کی آواز میں ہی آئے گی. جیسے ہم کتاب پڑھتے ہیں نا جی, کتاب اب اندر پڑھ رہے ہیں ہم, زبان سے نہیں پڑھ رہے, پڑھ تو رہے, تو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی ایک آواز اس کے ساتھ آتی ہے. آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک منظر بن رہا ہوتا ہے, اور اس منظر کے ساتھ ایک آواز بھی چل رہی ہوتی ہے جو اس کتاب کو پڑھ رہی ہوتی ہے, اور آپ اندر کے کانوں سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں. کہنے کو ان آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں آپ, لیکن آواز ایک اندر سے بھی آ رہی ہے جو آپ کو پڑھا رہی ہے سارا. تو وہ اگر آپ کی آواز ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو وہی آواز پڑھ کے وہ بتا رہی ہوتی ہے جس نے لکھی ہے. سبحان اللہ. تو وہ اس آواز کے ساتھ جب آپ کی صاحب کتاب کے ساتھ دوستی جب ہو جاتی ہے نا تو وہ کتاب صاحب کتاب کی آواز میں بولتی ہے. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. کہ وہ اللہ کی آواز, اللہ کی آواز ہے جی, کہ وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے جی ہے. تو یہ آوازوں کا جو اندر کی آواز ہے نا یہ ہوتی ہے. سرکار صاحب اس کو کہا کرتے تھے کہ یہ ناقوس وقت ہے, اور کہتے تھے یہ بانگ درا ہے, آواز دروں ہے. ٹھیک ہے, وہ ناقوس کہتے ہیں جی وہ جو ہندو لوگ بجاتے ہیں نا, وہ اپنی پوجا سے پہلے سنکھ جو بجاتے ہیں اس کو ناقوس کہتے ہیں. کرسچنس ٹلی بجاتے ہیں, یعنی کہ عبادت کے لیے جو چیز آواز دی جا رہی ہے بجائی جا رہی ہے اس کو ناقوس کہتے ہیں. ناقوس سے وقت ہے جی یہ, اور بانگ درا ہے, یہ اندر کی ایک چیخ ہے, ایک آواز ہے جو آپ کو اندر سے بھی کبھی کبھی سنائی. بعض اوقات انسان نا اپنے اندر بھی رو رہا ہوتا ہے, بعض اوقات انسان کے اندر چیخیں چل رہی ہوتی ہیں, باہر کی زبان اس کو کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی, لیکن ایک چیخ چنگھاڑ ہوتی ہے جو اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے. وہ اندر روتا بھی ہے, اندر چیخیں بھی مارتے ہیں, چاہے دنیا کی نظر میں ایک خوش مزاج سے چہرہ بنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو ہنسانے والے کامیڈین لوگ ہوتے ہیں بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں کہ یہ باہر دنیا کو ہنسا رہے ہوتے ہیں اور اندر سے رو رہے ہوتے ہیں. کتنے کتنے ایسے آپ سنیں گے واقعات کے کامیڈین کا باپ کا وصال ہو گیا ہوا ہے. عمر شریف انہوں نے واقعہ بتایا کہ ان کی والدہ فوت ہوئیں اور اسی دن ان کا شو بھی تھا. تو کہ اور کہتے ہیں میں وہ اپنا شو کر رہا تھا اور ہال کہہ سے گونج رہا تھا, اور میں اندر سے بالکل وہ ٹوٹ گیا تھا, اور میں اندر سے جو میں رو رہا تھا وہ نہیں دکھ رہا تھا جی. تو یہ اب جو اندر کی ہے نا جی یہ داستان, یہ آواز بھی اس کے ساتھ ہی ضمیر کی آواز جڑی ہوئی ہے کہ آپ کے اندر کی بھی ایک کائنات ہے جس کو صرف آپ سن رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ محسوس کر رہے ہیں. باہر دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا آپ کی اندر جیسے نیت آپ کے اندر ہوتی ہے, کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ اصل میں کرنا کیا چاہتے ہیں, اور آپ کے اندر وہ بات چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے یہ جو آواز ہے نا
یہ ماں باپ کی آواز سے شروع ہوتی ہے اور یہ پھر تھوڑا سا بڑھتی ہے تو استاد کی آواز میں آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ میری بیٹی آئی نا تو میں نے اس کو کچھ ٹھیک کرایا کہ یہ نا ایسے نہیں ایسے ہے. کہتی نہیں یہ میری ٹیچر نے کہا یہ ایسے ہی ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے ابا جی کو بھی نگیٹ کر دیا ہے کہ میرے استاد نے میرے یہ بتایا ہے. یہ اچھی بات ہے. آپ کا استاد کے اوپر فیتھ ڈیولپ ہو. ماں باپ بھی کوشش کریں کہ استاد کی بات کو بہت زیادہ نگیٹ نہ کیا کریں طریقے سے بچوں کے اندر, تاکہ وہ فیتھ رہے. آپ استاد کی غیر موجودگی میں استاد کی بے حرمتی مت کریں. بچہ ادب سے غافل ہو جائے گا اور ساری زندگی کا نظام اس کا تباہ ہو جائے گا. آپ بچوں میں استاد کی آواز کا فیتھ بنائیں کہ ہاں وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اگر کوئی بات کسی سے ڈس ایگری بھی اگر آپ کرتے ہیں نا تو بچوں کو انوالو نہ کریں, استاد سے جا کے بات کر لیں کہ وہ استاد پہ ان کا یقین نہ ٹوٹے, کہ اس کا استاد پہ یقین نہ ٹوٹے. اگر آپ نے بچوں کے سامنے استاد کا یقین توڑنا شروع کر دیا, اس کے اوپر علم کے دروازے بند ہونا شروع ہو جائیں گے جی. اس لیے استاد کی آواز جو ہے, استاد کا چہرہ جو ہے, وہ بہت بڑی ایک کہانی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک تھے بڑے خوبصورت ایک جج صاحب تھے, سمدانی صاحب. تو سمدانی صاحب کہتے تھے جو میرے مرشد تھے نا وہ استاد تھے, تو لیکن وہ ایک اور ڈپارٹمنٹ کے استاد تھے تو میں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا. تو کہتے میں نا ان کے لیکچر جب ہوتا تھا ان کے لیکچر میں پیچھے جا کے میں بیٹھ جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا یار یہ تمہارا تو شعبہ نہیں ہے, یہ جو تم جس کلاس میں آ کے بیٹھ گئے ہو. ان کے بس میرا صرف ایک ہی کام ہے کہ میں استاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ, واہ اللہ اکبر. وہ چہرے کے اندر ہی ساری کائنات اس کی چھپی ہوئی ہوتی ہے جی. ہے وہ منظر ہی بدل جاتا ہے استاد کا چہرہ. پھر تھوڑا سا اور بڑھتا ہے تو وہ مرشد کا چہرہ بننا شروع ہو جاتا ہے. مرشد کا چہرہ تو پھر وہ کمالی چہرہ ہوتا ہے کہ جی ہر چیز کے اوپر وہ حاوی ہو جاتا ہے. اور وہ خوبصورت ترین چہرہ وہ یعنی کہ محبت کے انداز میں اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک محبت کا ذریعہ ہے کہ آپ کو مرشد کی شکل میں اللہ کا رستہ ملنا شروع ہو جائے. تو مرشد کا چہرہ جو ہے وہ آپ کے ضمیر کی آواز بنتا ہے. آپ کے استاد کا چہرہ آپ کی ضمیر کی آواز بنتا ہے. آپ کے ماں باپ کی آواز جو ہے, ان کا چہرہ جو ہے آپ کی ضمیر کی آواز بنتا ہے. اگر آپ کو زندگی میں چلتے ہوئے کہیں پر بھی یہ محسوس ہو کہ میں یہ کام کروں گا اور میرے اگر ابا جی کو, یہ میرے استاد کو, یہ میرے گرو کو یہ بات پتہ چلے گی تو ان کو دکھ ہوگا, تو وہ آواز ہی آپ کو روک لیتی ہے. وہ میں نے وہ ایک بابا تھا جی, بڑا مزیدار بابا, وہ جو منکوں والے بابا نہیں ہوتے, لٹیں ہوتی ہیں اور چوگا پہنا ہوتا ہے اور مندریاں چڑھائی ہوتی ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ جی یہ اتنا سارا یہ لباس جو پہنا یہ فقیری کے لیے کو بہت ضروری ہے. کہتے ہیں نہیں ضروری نہیں ہے, لیکن یہ لباس مجھے کئی برائیوں سے بچا لیتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا یہ بابا ادھر ہوگا, او چلو چھڑے ادھر ہی چلتے ہیں دوسری طرف. کہتے ہیں یہ لباس, یہ جو جسہ بنا ہوا ہے, یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے سارا کچھ, یہ لباس ہی مجھے ان برائیوں کی طرف جانے سے روک رہا ہے کہ تم نے پہنا ہوا کیا ہے, تو جا کے ادھر ہے. تو انداز کی نا آوازیں آپ کو آپ کا رویہ کائنات کی طرف ٹھیک کرنے کے لیے, آپ کا انداز کائنات کی طرف ٹھیک کرنے کے لیے, آپ کا رجوع اللہ کی طرف کروانے کے لیے یہ آوازیں رہتی ہیں اندر. اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ انسان جیسے جیسے میچور ہوتا ہے نا ویسے ویسے اس کی معصومیت بھی ختم ہو رہی ہوتی ہے. انسان معصومیت سے نکل کے چلاک بننے لگ جاتا ہے. وہ جب چلاک بنتا ہے تو وہ اپنی اندر کی آواز کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کے اندر آیا ہے کہ انسان اپنے دل کے اوپر خول چڑھا لیتا ہے. خول کیا کرتا ہے کہ وہ اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. آواز نے کہا مت کر, اس نے اس کے اوپر ایک خول چڑھا لیا جسٹیفیکیشن کا. پھر آواز آئی, شاید گرو کی آئی, اس نے ایک اور خول چڑھا لیا, ایک اور جسٹیفیکیشن کا. تو یہ جو جسٹیفیکیشن ہے نا یہ مکمل شیطان ہے. یہ آپ کو ورگلائے گا, جگہ جگہ پہ ورگلائے گا, اور یہ آواز آپ کو بچائے گی, جگہ جگہ پہ بچائے گی. ڈھیروں ڈھیر واقعات اس کے اوپر بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ ضمیر کی آواز انسان کی زندگی میں کام کیا کرتی ہے. اور یہ صرف کبھی کبھی ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے انسان کے ساتھ, پھر یہ کبھی کبھی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں
قوم کے ضمیر کی آواز، ملت کے ضمیر کی آواز، امت کی ضمیر کی آواز، یعنی کہ اجتماعیت میں بھی یہ آواز کہیں نہ کہیں پہ کھٹک رہی ہوتی ہے کہ یہ سارے جو کٹھے ہوئے ہوئے ہیں یہ ساروں کا ضمیر ایک جگہ پہ کنیکٹڈ ہے ضمیر کی آواز کے ساتھ، تو جہاں سے سب کو آواز برابر آئے گی کہ یہاں پہ سب کے لیے ایک پیغام جب شریعت کا موجود ہے، اس کے آگے کوئی جواب ہے ہی نہیں، تلوار ہے شریعت، کاٹ دے گی سارا کچھ، تبدیل نہیں ہونے دے گی اپنے آپ کو، کیونکہ یہ پتھر پہ لکھی ہوئی عبارت ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 10 کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ نے پتھر پہ لکھ دی تھی نا، تو وہ پتھر آیا تھا، تو اس طرح سے یہ پتھر پہ لکھی تحریر ہے، یہ نہیں بدلے گی، یہ شریعت کی ایسی آواز ہوتی ہے۔ تو جب آپ زندگی میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آواز آپ کے اندر وہ بننا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان جب وہ معصومیت سے چلاکی میں جاتا ہے تو چلاکی سے پھر اس آواز کو اگنور کرتا ہے۔ بچو اس وقت سے کہ جب یہ اندر کی آواز تمہاری یعنی بند ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تمہیں جہنم میں اب بیچ کے رہے گا۔ جب تک تمہارے اندر یہ ضمیر کی آواز زندہ ہے، ابھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر آخری سانس تک بھی موقع مل جائے توبہ کرنے کا، تو کم از کم گناہ کی حالت میں نہ مرنا، توبہ کی حالت میں مر جانا، شاید کو بخشش کا سامان تمہارا نکل آئے۔ اس دن ایک بڑی عمر کے شخص آئے تھے، اور وہ جب کلینک پہ تھے تو ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، تو وہ بار بار نا باتوں باتوں میں نا بار بار اسی جگہ پہ واپس آ جاتے تھے کہ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو میں نے تو ان کو یہی کہا کہ جی یہ جو آپ کو احساس پیدا ہو گیا ہے نا، یہی جو ہے سب سے بڑا انعام ہے کہ آپ کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے جانے سے پہلے۔ الحمدللہ جی۔ اور سرکار کا وہ فکرہ میں نے ان کے سامنے پڑھا کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا نہیں۔ ہاں بے شک، آپ کہتے تھے اور تم اپنے گناہوں کے اوپر اتنا بھروسہ کیوں کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اتنا اس کے فضل کے اوپر کرو، وہ کیا نہیں بخشنے والا، وہ بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، بڑی رحمتیں کرنے والا ہے، وہ آپ کے اوپر بڑا کرم آپ سے محبت کرتا ہے، اس کی قیمتی تخلیق ہے انسان، اس کی یہ جو بشر بنایا ہے اس نے بڑا سوچ سمجھ کے اس نے بنایا ہے، اور اس کی خاص محبت ہے اس کے ساتھ، اور اس میں پھر جب اگر وہ اس کی اندر کی آواز قائم رہتی ہے نا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن قائم ہے ابھی، اور یہ کنیکشن اگر وہ قائم ہی رہے نا، تو آپ فرماتے تھے کہ وہ تم گناہ کرنے سے نہیں ڈرتے، توبہ کرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ سبحان اللہ، توبہ تو کیا کرو کہ دانستہ نادانستہ ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے، ہمیں تو معاف فرما دے۔ یہ آپ کی کم از کم وہ جو زنگ لگ رہا ہے نا آپ کے دل کے اوپر، یہ توبہ آپ کے اس زنگ کو مٹاتی ہے، آپ کے اس زنگ کو دور کرتی ہے، اور یہ آواز کبھی کم ہو رہی ہو نا آپ کے اندر، آپ کو محسوس ہو، اور ساتھ ہی یہ آپ کے اندر احساس بھی پیدا ہو کہ اب میں اس طرح سے نہیں ہوں جیسے پہلے کبھی ہوا کرتا تھا، تھوڑا سا میں پتھر ہوتا جا رہا ہوں، تھوڑا سا میرے اوپر چیزوں کا احساس کم ہوتا جا رہا ہے، تو کسی احساس والے کے پاس جا کے بیٹھنا شروع کر دے، کسی نیک بندے کے پاس جا کے بیٹھنا شروع کر دے، وہ آنسوؤں کے ساتھ ایسا وضو کراتا ہے کہ دل کے اوپر چڑھے ہوئے سارے خول جو ہے نا وہ ٹوٹ کے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ جیسے انسان کے آنسو باہر نکلتے ہیں نا، ویسے انسان کے آنسو اندر بھی گرتے ہیں، وہ دل کی صفائی کے لیے طہارت، وہ وضو کا کام کرتے ہیں، دل کا وضو جو کہتے ہیں یہ آنسوؤں کو تو کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کے دل کا وضو کراتی ہے یہ آوازیں، آپ کے اندر طہارت پیدا کرتی ہیں۔ اللہ کا مدعا جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ انسان کو گمراہی پیدا کرنا تھا، یہاں پہ اس کا مدعا تو احساس تھا کہ فرشتے تو تھے عبادت کے لیے، تو انسان کیوں پھر ان کا اس کے اندر احساس ہے۔ وہ پرنم آنکھیں اللہ کو بڑی پسند ہے، ہائے ہائے ہائے، سجدے میں ہو جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں، ان کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب چکے ہوں گناہوں میں۔ اس ناطق قرآن کی مدحت انسان کے بس کی بات نہیں، ممدوح خدا ہیں وہ واصف، صد شکر کہ ہم ہیں گداؤں میں۔ سبحان اللہ، تو یہ شکر کرنا کہ یا اللہ تیرے حبیب کے ہم گداؤں میں سے ہیں، تو یہ گدائی بھی بڑی بادشاہی ہے اپنے اندر، وہ کہتے ہیں بڑی بادشاہی ہے جی۔ یہ بڑے بڑے بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کے درویشی اختیار کی،
آج تک کسی درویش نے درویشی چھوڑ کے بادشاہی نہیں سبحان اختیار اللہ. کی. اس کو پتہ یہ بہت بڑی بادشاہی ہے. نہیں ممکن امیری بے فقیری. امیری بے فقیری ممکن ہی نہیں ہے جی. ممکن نہیں ہے. تو یہ وہ ملتی ہے درویشی آپ کو ملتی ہے اندر کی آواز کے ساتھ. وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا کا جب واقعہ ہو رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایک آواز سنی ہے کہ یوسف اعراض کر جا، بچ جا اس سے. تو کیا کہتے ہیں لوگ کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی والد کی آواز تھی. ان کے والد کی آواز تھی ہے، اور والد یاد میں ادھر روئے جا رہے ہیں. تو وہ بعض اوقات وہ میں نے کہا نا کہ وہ آواز جو آپ کے اندر کی آواز ہے جس سے آپ کی محبت ہوتی ہے، وہ آواز اس آواز کی شکل میں آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے جس سے آپ کی محبت ہوتی ہے. تو اللہ کی آواز تو پتہ نہیں کس نے سن رکھی ہوگی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، وہ بات کرتے رہے. تو اگر آپ کو کبھی اللہ کی آواز سننی ہو تو یہ اللہ کی آواز آپ کو آپ کے ان محبت کرنے والے لوگوں میں سے سنائی دے گی جو اللہ کے رستے پہ انعام یافتہ لوگ جو چل رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے ذریعے آپ تک اللہ کی وہ آواز کس طرح سے پہنچ رہی ہوتی ہے کہ بچ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، بچ جاؤ. پھر وہ لگ گیا، الزام لگ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اور ان کو جیل بھیج دیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے اوپر یہ جو جیل ہے یہ کیا ہے، میں اپنے ضمیر کے آواز سے مطمئن ہوں. میرے اندر سے کوئی ملامت نہیں آ رہی ہے، میرے اندر کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میرے اندر کوئی خدشہ نہیں موجود. میں نے جو کیا ہے حق کی بات کے اوپر کیا ہے، مجھے اس چیز کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے. یہ پچھتاوا جو ہے نا جی، پچھتاوا یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے آئی تھی آواز اور میں نے سنی نہیں تھی. اللہ اکبر. یہ نہیں ہوتا کہ جی پتہ نہیں چلا، نہیں مجھے آواز آئی تھی، میں رک سکتا تھا، میں غریب کا مال کھانے سے بچ سکتا تھا، میں یتیم کا مال کھانے سے بچ سکتا تھا، میں ظلم کرنے سے بچ سکتا تھا. اور اگر میں نہیں بچتا تو آج پچھتاوا ہے. تو پچھتاوا بن کے کیا کہتا ہے کہ کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہم مٹی ہوتے، یہ نہ ہوتے جو ہم آج ہیں. تو وہ ضمیر کی آواز آپ کو اس پچھتاوے سے بچائے گی کہ جو پچھتاوا آپ کے اندر بعد میں پیدا ہونا ہے. قرآن کی آیت ہے نا کہ کاش ہم مٹی ہوتے. اس دن انسان کہے گا کہ نہ ہی پیدا کیا ہوتا تو اچھا تھا. دیکھ لیں. اور یہ آواز بچائے گی آپ کو اس مقام سے، یہ جہاں پہ آپ نے کہنا ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا. اس کو پچھتاوا یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے. کہتا ہاں بتایا تھا مجھے، کسی نے اندر سے مجھے آواز دی تھی لیکن میں نے وہ آواز نہیں سنی تھی. یہ پچھتاوا ہوتا ہے اصل میں کہ میں رک سکتا تھا. وہ جو روکنے والی آواز جو آپ کے اندر سے آتی ہے نا، آپ اس کو دباتے ہیں، اپنی انا کے سفر میں اس کو دباتے ہیں، اپنے حسد کے معاملے میں اس کو دباتے ہیں. حسد جو ہے نا جی، یہ دوسرے انسان پہ نہیں ہوتا، یہ آپ کو اللہ پہ ہوتا ہے بیسیکلی. اعتراض کس پہ ہے؟ اللہ پہ اعتراض ہے، اس کی تقسیم پہ اعتراض ہے. تو جب آپ اعتراض دنیا میں نہیں کر رہے کہ یہ اس کے پاس بڑی چیزیں ہیں تو کیوں ہیں، تو وہ آپ اللہ کی تقسیم کے اوپر ناراضی ہیں. تو اللہ سے جب آپ دوری اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی آواز جو اندر سے آپ کو روکنے کے لیے آتی ہے وہ پھر مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی لو کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ ویسے پھر بھی نہیں چھوڑتا، پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ اب بھی چلو، اب بھی یہ واپس آ جائے، اب بھی یہ کر لے بات. تو نہیں. وہ جب یاد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب حضرت جعفر بن طیار گئے تھے نجاشی کے پاس، جی ہے نا جی وہ واقعہ پورا، عیسائی بادشاہ تھا اور سرکار دو عالم کا پیغام لے کے گئے. تو وہ پیچھے سے آ گئے سارے ہنود اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بندے آئے ہیں، بڑا وہ وہاں پہ انہوں نے فتنہ پیدا کیا ہوا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، تو وہ چھپ کے آپ کے علاقے میں آ گئے ہیں، تو وہ بندے آپ ہمارے حوالے کریں. تو اس نے کہا کہ میں ایسا فیصلہ نہیں کرتا، میں جب تک دونوں کو سن نہ لوں. نجاشی نے کہا ہے. تو بلایا گیا تو انہوں نے حضرت جعفر بن طیار نے سارا اپنا سنایا. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا جی، یہ انہوں نے کہا تم لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرتے ہو. انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کے گلے کاٹا کرتے تھے، اب ہم لوگوں کے گلے ملتے ہیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں، تم تو کہہ رہے تھے یہ تو بہت فساد پیدا کرنے والے. پھر اس نے دیکھا نا کہ یہ کام نہیں چلا، پھر اس نے کھیلا مذہب کارڈ، مذہبی ٹچ لگایا ذرا اس کو ہے.
اور کہا کہ جی یہ وہ پوچھیں ذرا حضرت عیسیٰ کو یہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟ تو وہ بادشاہ کے اندر ایک دم سے تھوڑا سا آیا نا، تو بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے؟ تو انہوں نے پھر حضرت سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جس میں کہا گیا ہے کہ پاک دامن حضرت مریم سے اللہ کی رحمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پیدائشی نبی تھے۔ یہ بات قرآن کے بیچ میں موجود ہے، لیکن اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، کل هو اللہ احد ہے، وہ تو ویسے بھی نہیں۔ تو جب یہ بات سنی تو وہ پھر سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا کہ میرے عیسائی اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن میری ضمیر کی آواز کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اندر کی آواز ہے، سبحان اللہ، اندر کی آواز کیا کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ جب دربار میں داخل ہوئے تھے تو سارے سجدہ لاتے تھے بادشاہ کو، تو حضرت جعفر بن طیار باقی لوگوں نے سجدہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا ہے؟ ہنود نے کہا آگ لگانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ہم سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتے، کیونکہ سارے انسان برابر ہوتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ کیا تو ویسے ٹھیک ہی رہے ہیں۔ دیکھیں اب وہ یہاں پہ منصب کو لوگ اتنے تحفے دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں۔ وہ ایک ایس ڈی او صاحب تھے، ان کے پاس نا وہ تحفے شوفے اکٹھے شروع ہو گئے، تو سرکار کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ٹھیکیدار تحفہ دے گیا تھا ایک۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تحفہ ٹھیکیدار نے انجینئر کو دیا ہے، تمہیں نہیں دیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ہے نا جی۔ حضرت عمر فاروق نے جب گورنر قائم کیا تھا تو گورنر صاحب کو بڑے تحفے ملے، تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو بہت آپ جلال میں آئے اور کہا کہ وہی کیا تم نے تحفے شفے کٹے؟ جی ان لوگوں نے دیے تھے تحفے۔ انہوں نے کہا لوگوں نے گورنر کو تحفے دیے ہیں، تمہیں تحفے دینے سے جاؤ ماں کے گھر جا کے بیٹھو، دیکھتا ہوں کتنے تحفے ملتے ہیں تمہیں۔ عہدے کے تحفے لینے بند کر دیں۔ یہ جو عہدوں کو تحفے ملتے ہیں نا، یہ عہدوں کے تحفے آپ کے تحفے نہیں، آپ کی کرسی کو تحفے ہیں، یہ رشوت ہے، یہ سفارش ہے، یہ آپ کی کوئی ان کے ساتھ ہمدردیاں نہیں ہیں، دوستیاں نہیں ہیں۔ دوستوں کے تحفے لیں، بہت اچھی بات ہے، تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ کوئی تحفہ دوست آپ کے لیے لے کے آئے جس میں آپ کو یہ یقین ہو کہ اس کے بیچ میں میری کرسی انوالو نہیں ہو رہی ہے، اس کے بیچ میں میرا منصب انوالو نہیں ہو رہا۔ منصب کے تحفے واپس کریں ٹریجری کو، منصب کے تحفے وصول نہ کریں، وہ جمع کروائیں توشہ خانے کے بیچ میں سارے کے سارے۔ یہ منصب کے تحفے ہیں، یہ آپ کے ذاتی تحفے نہیں ہیں۔ تو یہ جو تحفے سمجھ کے لوگوں سے جو لیے جا رہے ہیں نا اپنی پوزیشن کے، یہ ان کی پتہ نہیں اندر کی ضمیر کی آواز نہ کہیں دبنی شروع ہو گئی ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ اندر سے آواز نہیں ہو کہ مت لے، یہ تیرا نہیں ہے۔ وہ لیے اور پھر پھنس بھی گئے، پھنسیں نہ پھنسیں، ابھی ادھر تو پھنسیں گے نا، کہیں تو پھنستے ہی ہیں نا پھر۔ تو اگر یہاں پھنس جائیں نا تو پھر میں کہتا ہوں چلو بڑی اچھی بات ہے، ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، ابھی بھی بہتر کر لیں، رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، جانا ہے وہاں پہ۔ ہر چیز کھول کھول کے تمہاری زبان نہیں بولے گی، تمہارے اعضاء بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی جو تم منظر دیکھتے رہے ہو، تمہارے ہاتھ بولیں گے جن ہاتھوں سے تم گناہ کرتے رہے ہو، تمہارے قدم بولیں گے جن قدموں کے ساتھ تم برائی کی طرف جاتے رہے ہو، اور یہ بات کہی جائے گی تمہیں کہ تمہیں اندر سے آواز نے روکا تھا، تم کیوں نہیں رکے۔ اندر کی آواز بڑی قیمتی آواز ہوتی ہے جی۔ جگہ جگہ پر آپ کو نا یہ ایک دم سے تھوڑا سا اجالنے کی کوشش کرتی ہے، اور ہم ہوس کے مارے ہوئے لوگ جو ہیں، نفس کے مارے ہوئے لوگ جو ہیں، انا کے مارے ہوئے لوگ جو ہیں، وہ بیسکلی ان آوازوں کو تو دباتے آ رہے ہیں۔ باہر سے کسی نے کیا کہنا ہے، وہ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو مارنا شروع کیا ہے۔ وہ بابا صاحب کا شعر ہے، بابا بلے شاہ صاحب کا، کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا ملیا سجدے کر کر ہارے، اے تے تیرے اندر رہندا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہاں نے ملنا جڑا اپنے نفس نو مارے۔ تو اندر کے نفس کو مارنا ہے۔ بھگت کبیر کہتا ہے کہ برا جو ڈھونڈن میں نکلیا تے برا نہ ملیا کوئی، جب چانکا من اپنے اندر
تو مجھ سے برا نہ کوئی. اللہ بانو قدسیہ کہتی تھی کہ ہر عورت کے دل میں اس کا ایک ذاتی ڈرائنگ روم ہوتا ہے, واہ وہ یہ ڈرائنگ روم کسی کو نہیں دکھاتی. وہ سبحان اللہ. وہ کہتی ہے اس کے اندر اس کے قیمتی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس ڈرائنگ روم کے اندر. وہ میاں کو بھی نہیں پتا ہوتا کون کون بیٹھا ہوا اس کے اس ڈرائنگ روم کے اندر ہے. آئی ہوپ کہ میاں بیٹھا ہو. اللہ کرے جی, یہ تو زندگی بڑی اچھی بات ہے جی. لیکن بانو قدسیہ ان کی آبزرویشن تھی وہ بھی بڑی اچھی ہے کہ ہر کے اندر ایک اس کا ڈرائنگ روم ہوتا ہے. وہ اس میں اپنے قیمتی لوگ, اس میں ان کی تصویریں, ان کی یادیں, ان کی باتیں سجا کے رکھتا ہے, ان کو چیرش کرتا ہے. باہر کچھ نہیں نظر آ رہا تو کسی کو کہ کی چل رہے اندر ہے, اور اندر ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے زبردست قسم کی. کبھی پچھتاوے چل رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ کے اندر نئے خواب پیدا ہوئے ہوتے ہیں, کہیں پہ آپ کی پرانی غلطیاں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, کہیں خوشیاں نظر آ رہی. ایک کھیل سا مچا ہوا ہے اندر کی کائنات کے اندر. باہر کی تو باہر ہے, ابھی میں تو ابھی اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ اندر انسان کیا کیا کچھ لیے پھر رہا ہے. اور اس پوری دنیا کے لیے جو اندر کی آپ کی دنیا ہے, اس دنیا کے لیے ایک آواز ہے جو اس دنیا کو ٹھیک رکھ سکتی ہے, اور وہ آپ کے ضمیر کی آواز ہے. وہ آواز ہے جو آپ کو سنائی دے گی لازمی. کوئی شخص ضمیر کی آواز سے بچ نہیں سکتا. اگر آپ اس کو اگنور کرنا شروع کریں گے, یہ آواز آپ کو اگنور کرنا شروع کرے گی. تو یوں نہیں کیا کہ آپ نے اللہ کو اگنور کیا ہے تو کہنا نہیں چاہیے کہ اللہ نے بھی پھر آپ کو اگنور کر دیا, اب آپ مارے گئے. ایک ہی انگزائٹی کی میری اپنی نا انٹرپریٹیشن ہے, ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو, لیکن جو میں چونکہ گزرا بھی ہوں, کہ جب انسان ان آوازوں کو نظر انداز کرتا ہے نا, پھر روح چیخ مار دیتی ہے. وہ جیسے اس دن آڈیو میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تکلیف آتی ہے, غم آتا ہے, اور آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہو, تو وہ جب بزرگ کے پاس آپ پہنچتے ہو تو بظاہر غم لے کے پہنچتے ہو, لیکن وہ آپ کی اللہ سے دوستی کرا دیتا ہے. تو پھر اللہ آپ کو کہتا ہے کہ اصل میں تو وہ دعوت نامہ تھا جو ہم نے آپ کے لیے بھیجا تھا, اصل میں تو اس غم کے ذریعے آپ کی اللہ سے دوستی ہونی تھی. بے شک. تو یہ جب بہت شور جو ہے نا, ہم جب اوائڈ کرتے ہیں, اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, تو پھر یہ بیماریاں آ جاتی ہیں, روح چیخ مار دیتی ہے, اور پھر بندے کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہا ہوتا کہ اب میں کدھر جاؤں. یہ بھی بلیسنگ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ ریئلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے. تلاش میں تو نکلتا ہے نا انسان, نکلتا ہے جی بالکل, اور اپنے غم کا مداوع ڈھونڈنے نکلتا ہے. کہتے ہیں جتنے اولیاء اللہ ہیں نا جی, یہ لوگ گھر سے نا اللہ کو ڈھونڈنے نہیں نکلے تھے, یہ اپنے غم کا مداوع ڈھونڈنے نکلے تھے. یہ جو ان کے اندر کبھی کسی روح نے چیخ ماری تھی, اس چیخ کے قرار کے لیے یہ لوگ نکلے تھے, اور یہ لوگ پہنچ گئے اللہ تک. سکون پھر وہاں ملا ان کو, لیکن گھر سے نہیں یہ طے کر کے نکلے تھے کہ آج ہم اللہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں جناب اور لے کے رہیں گے. وہ یہ دکھ تھا کوئی ان کے اندر, یہ کوئی ایک کراہتی ہوئی روح تھی ان کے اندر, جس کو وہ سکون دینے کے لیے نکلے تھے کہ یہ جو میں اب چیخ مار رہا ہوں, یہ چیخ کیسے اب ٹھیک ہوگی یہ میری. وہ اس کو ٹھیک کرنے نکلے تو وہ آگ لینے گئے اور پیغمبری لے کے آ گئے جی ہیں. تو ایسے ہوا ہے سارے کے سارا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی وہ چٹھیاں غم کی بھیج کے لوگوں کو اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے, اور انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ پہ کتنا ظلم ہو گیا, میرے ساتھ ہی کیا ہو گیا ہے. تو لیکن تکلیف کی چٹھی کے بعد راحت کا پیغام ضرور آتا ہے, اور یہی راحت ہے. اللہ مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا راحت ہے. وہ سرکار ایسا فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اللہ ڈھونڈنے نکلو گے, پہنچو گے کسی انسان تک. اللہ والے انسان ہی ہوتے ہیں, اللہ والے انسان ہی ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے اندر کو زندہ رکھتے ہیں. غم اللہ کے قریب کرنے کی ایمرجنسی کمیشن کیا سرکار؟ جی ہاں, جی ایمرجنسی کمیشن ہے, فوراً فٹافٹ کام کرو, غم دو اور پاس بلاؤ. عبادت جو کام نہیں کر رہی تھی, غم دے کے اپنے قریب کر لیا. ہاں بالکل جی بالکل. یہ بس پھر اللہ کی شان ہے کہ وہ کبھی کبھی ایسے بھی کر دیتا ہے آپ کو کہ آپ کے اندر کی وہ آواز بن کے آپ سے مخاطب ہوتا ہے, اور آپ کو پھر وہ اپنا کر لیتا ہے. انسان اگر غم میں سجدے میں چلا جائے تو اس کے لیے تو سرفرازی ہے. وہ کہتے ہیں تیرا غم رہے سلامت, میرے دل کو کیا کمی ہے. تو وہ ایک غم جس دن سے شناسائی ہوئی آپ کے غم سے, اس دن سے مجھے سینکڑوں غم ڈھونڈ رہے ہیں.
واہ واہ، صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے، کیا جلتی ہوئی ریت پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ہم ہے تو وہ کون ہے، وہ ہم ہے تو یہ کون، آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا، یہ آئینہ بھی جی ایک جو استعارہ ہے نا جی، یہ بھی آپ کی ضمیر کی آواز بنتا ہے کبھی کبھی، کہ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی کوئی نہ مل رہا ہو تو ذرا آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں، وہ آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا، ایکزیکٹ پکچر دکھائے گا آپ کو، ذرا آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذرا بات کریں نا تو وہ بتا دے گا کہ تمہاری جرت نہیں ہے کہ تم مجھ سے آنکھیں ملا سکو، تم بہت کمزور ہو چکے ہوئے ہو، تمہارے اندر کیا کیا جرم چھپے ہوئے ہیں، تمہارے اندر کیا کیا غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، وہ کھول کھول کے تمہارے منہ کے اوپر تمہیں بتا دے گا، کیونکہ آئینہ بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس طرح سے وہ جو مومن کا آئینہ ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے آئینہ سچ بولتا ہے اپنے وہ آئینے کے باہر والے سے، اندر والا جو ہے وہ باہر والے سے سچ بولتا ہے، اصلاح کر دیتا ہے، اصلاح کرتا ہے اس کی، بالکل، یہ نہیں کہ بال تھوڑے سیٹ کر لو، چہرے کو ذرا اس طرح سے کر لو، صاف صرف نہیں، آپ کبھی ذرا ڈیپتھ میں جائیں نا تو وہ آپ کی روح بھی دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ صرف یہ چہرہ ہی نہیں کہ داڑھی مونچھی صحیح کرنی ہے ہم نے وہاں پہ جا کے میک اپ ہی کرنا ہے، تھوڑی کوشش کرے تو آئینہ والا بول بھی سکتا ہے، اور وہ بڑی خوفناک مقام۔ اللہ اکبر۔ سرکار کہتے ہیں کہ جس دن وہ پھر بول پڑتا ہے نا، اس دن آئینہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ پھر آئینے کے باہر والا اور اندر والا ایک ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ نہ دو ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ وہ جو سچ بولنے والا ہے نا، آپ نے اس کو دور کیا ہوا ہے اپنے سے، تو آپ اس کو دور نہ کریں، اس کو قریب اندر کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جس کو میں اپنی تعریف سمجھ رہا ہوں، یہ تو خوشامد ہو رہی ہے میری، یہ میں نہیں، میرا مرتبہ بول رہا ہے، یہ پیسہ جو ہے یہ پیسہ بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا۔ جیسے آپ فرماتے تھے نا کہ تمہارا گھر، تمہاری گاڑی، تمہارا پیسہ، اگر یہ تمہاری پہچان ہے تو تمہاری پہچان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تو یہ چیزیں ہیں۔ لوئی وٹون میرا خیال ہے سال کے 10,000 جوڑے بناتا ہوگا جی لوگوں کے لیے، ہے تو بناتا ہوگا بھی، 1,00,000 گاڑیاں بنتی ہیں تو 1,00,000 لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کو، آپ اکیلے تو نہیں ہیں، تو یہ تو ان کی پہچان ہے، تو یہ تو معاشرے میں بھرا پڑا ہے۔ تمہاری ذاتی شناخت کیا ہے؟ اس ذاتی شناخت کے اوپر کسی نے کوئی کام نہیں کرنا کبھی، کہ پیسہ تو پیسے ہی ہے، سارا ہی ہے۔ آج ہم جن کا نام لے کے بیٹھ کے بات کریں، سرکار واسل اللہ رحمہ، ان کی بات، ہم بات پر ان کی بات پر ان کا شعر بولتے ہیں ہم، انہوں نے زندگی میں کیا پیسہ اکٹھا کیا، کیا ملیں بنا لی، کیا بڑے پلاٹ اکٹھے کر لیے، وہ درویشی کی ہے، لوگوں کے اندر اخلاص پیدا کیا ہے، ان کو اپنے اندر کے انسان سے ملایا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے اندر ایک انسان بیٹھا، تمہیں سمجھا رہا تھا، غور کرو، اس کے ساتھ دوستی کرو، یہ کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، ان سے دوستی کروائی، ان کو اللہ کا رستہ دکھایا، اور ساری زندگی لوگوں کے اندر محبت بانٹی، تو آج لوگ بھی ان کے رستے پہ چلتے جا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ کون کون سے ممالک سے لوگ آ کے بیٹھے، جرمنی سے بیٹھے تھے، کل ڈنمارک سے بیٹھے تھے، پتہ نہیں کدھر کدھر دنیا بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ درویش کا نام لیے جا رہی ہے اور پڑھتی جا رہی ہے، اور صرف پڑھتی نہیں جا رہی، ان کے اوپر ایک واردات چلتی جا رہی ہے، ہر ایک کی، آپ کبھی نہ ان کو ایگزامن کرنا شروع کریں، سننا شروع کریں، ہر بندے کی ایک ذاتی واردات جڑی ہوئی ہے، بالکل جی ایسے ہی، اور ہر بندہ اپنا ذاتی کنیکشن لیے بیٹھا ہے، بالکل، they don't need us بالکل صحیح to make that connection۔ ہم تو شاید یوں سمجھ لیں کہ یہ باتیں کر کے نا ہم اپنے کنیکشن کو بحال کر رہے ہیں، وہ ہمارے کنیکشن کے ساتھ جب وہ لوگ جڑتے ہیں تو ان کا اپنا کنیکشن بحال ہوتا ہے، ہم تو اپنی روح تازہ کر رہے ہیں، ہم اپنی روح وہ ہماری باتوں سے اپنی روح تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کھیل جو اندر کا ہے نا جی، یہ کھیل ہی سارا یہ آپ کے اندر کی آواز کا ہے، یہ روح کی جو آواز ہے، اور یہ آواز کے ساتھ اگر آپ جڑے رہیں تو یہی اللہ کا رستہ بن جاتا ہے۔ وہ انعام یافتگان کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمان سے تھوڑی بھیجیں، یہیں سے بیچ میں سے نکلے نا، آپ کے بیچ میں سے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ انعام یافتگان بن گئے؟ کبھی ان کی زندگی کی طرف غور تو کریں کہ اللہ نے ابھی فیصلہ کرنا ہے،
ابھی جنت دوزخ کا حساب ہونا ہے، یوم الحق ابھی آنا ہے، سارے معاملات ہونے ہیں، اور آپ کچھ لوگوں کو رحمت اللہ کہہ لیتے ہیں ابھی سے. اللہ نے کہا ہے، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ انعام یافتگان ہے، یہ اولیاء اللہ ہیں. انہوں نے زندگی کے اندر ایسا کیا کیا کہ یہ اولیاء اللہ بن گئے؟ فارمولے کیا تھے؟ اچھا چلو نہیں ولی بن سکتے، نہیں اولیاء اللہ بن سکتے، اللہ کا دوست بننا تو کوئی مشکل بات. اچھا انسان تو بن سکتے ہیں. اچھا انسان بننا اللہ کے دوستوں میں شمار ہوتا ہے. اور کیا ہے، کوئی بہت لمبے چوڑی کارستانی نہیں کرنی ہے، وہ تو مالک جس سے جو ڈیوٹی لے پھر ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ اپنے اندر کی آواز کو اگر زندہ کریں گے تو وہ ایک آواز ایک دن بول پڑے گی. آ گیا میسج، چٹھی کا جواب آ گیا ہے، ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں ہے نا جی، کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں ہے. تو وہ خود ہی آپ کہتے تھے اللہ کے ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ تم خود ہو. میں ہوں، اللہ ہے، میرا ایمان ہے. وہ جب تک آپ ہو تو آپ کے ساتھ وہ ایمان ٹریول کرتا ہے. پھر وہ ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے میں ہوں تو خدا بھی ہے. بے شک ایسے ہی ہے جی، بے شک ایسے ہی ہے جی. تو ملتوں کے ضمیر بھی ایسے بنتے ہیں. ایک کہانیاں ہوتی ہیں کہ یہ بادشاہ سلامت تھے، یہ ایسے تھے ویسے تھے. اب وہ پوری قوم کا ایک مزاج اس کے ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بادشاہ اگر آ جائے نا عسکری، ذرا جنگجو قسم کا، تو رعایا کے اندر ویپنز اور ایسی چیزوں کی ڈسکشن ہونی شروع ہو جائے گی. کوئی ہتھیار بنانے کی فیکٹریاں لگنی شروع ہو جائیں گی، اسلحے کے لائسنس زیادہ جانے شروع ہو جائیں گے. اور اگر کوئی بادشاہ آ جائے نا جو روٹی روزی والا ہوگا تو وہ کہے گا اچھا چلو لنگر خانے بھی 2 کھول دو ساتھ میں، لوگوں کا آٹا سستا کر دو. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. کوئی بادشاہ کہے گا وہ نوکریاں نہیں ملتی، نوکریاں لگاؤ سب کو، اور پی آئی اے میں گھسا دو، بیڑا گرک کر دو، پی آئی اے کا ڈال دو سارے سے کے بیچ میں، جدھر رتھے چڑھتے ڈالی جاؤ، سب کو نوکریاں دو. تو جیسا بادشاہ کا مزاج آتا ہے نا، قوم کا مزاج ویسا بننا شروع ہوتا ہے، اس کی ضمیر کی آواز بھی ویسی بننی شروع ہو جاتی ہے. اگر بادشاہ آپ کا وقت کا حاکم وقت جو ہے، اگر کبھی دعا کریں کہ کوئی ولی اللہ آ جائے، پوری قوم اللہ کے راستے پہ چل پڑے گی. واہ سبحان اللہ. ابھی تک دیکھ نہیں رہے ہم. بڑا پرابلم ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کچھ چنیدہ بندہ کہ جو حق کو نتارنے والا ہو، اس کے اپنے عیب نہیں پھر کاؤنٹ ہوتے یہاں پر جی، وہ پیچھے رہ گئے. اب اس کا سارا حساب کتاب ہونا ہے اس بات کے اوپر کہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہوئے اس نے اللہ کا دھیان کیا یا نہیں کیا. جب وہ اللہ والا ہے تو پھر اس کے پاس سے غیر اللہ کی اسمیل نہیں آئے گی. تو جب اللہ والا آ کے اس سیٹ کے اوپر بیٹھے گا تو پوری قوم کے ضمیر کی آواز بدلنی شروع ہو جائے گی. وہ آواز دی، حضرت قائد اعظم نے آواز دی، وہ آواز دی علامہ اقبال نے آواز دی. پوری قوم کی جو ہے آواز کو اس نے بدلا اور چینج کیا جس نے. تو یہ آوازیں آتی ہیں آپ کے دور میں. وہ ایک جنگ ہو رہی ہو نا تو ایک ملی نغمہ پورے آپ کے خون کو گرما دیتا ہے. بالکل ایسے. وہ 65 کی جنگ میں کہتے ہیں وہ نور جان نے بڑے گانے سنائے تھے جی، بڑے ترانے سنائے تھے، اور وہ بارڈر پہ جا کے سنایا کرتی تھی 65 کی جنگ میں. اور اس سے جو ہے نا وہ نوجوانوں کا خون جو ہے وہ گرم ہو رہتا تھا، اور ملک کے لیے وحدت فکر اور ساری چیزیں ان کے اندر چل رہی ہوتی تھی. تو وہ آواز بعض اوقات آپ کے اندر کی آواز کے ساتھ میچ کرتی ہے، اور اندر سے آپ بدلتے ہیں. باہر سے تو بڑے طریقے ہیں نا، میک اپ گیٹ اپ چینج کرنے کے، اندر تبدیل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ بڑی کوئی خاص آواز ہوتی ہے جو آپ کو اندر سے تبدیل کر دیتی ہے. اس آواز کی تلاش میں رہیں، اگر ابھی نہیں آئی تو اس آواز کو ڈھونڈتے رہیں. وہ آواز آپ تک پہنچے گی. آپ نے اپنے اندر اخلاص سے جو آواز آپ کا پہلا تھاٹ آپ کا کہہ رہا ہے نا، اس کو ویسے کرنا شروع کر دیں. وہ پہلا تھاٹ آپ کو برائی سے بچائے گا، اور پہلے تھاٹ کے ساتھ چلیں گے تو دوسرا تھاٹ پھر مائنس ہی ہو جائے گا. آپ ایک دفعہ جو ہے وہ جسٹیفیکیشن کو نو کہنا شروع کر دیں گے نا، پھر جسٹیفیکیشن پاس نہیں پھٹکے گی. اس کو پتہ ہے ادھر میری ریکگنیشن نہیں ہوتی، یہ مجھے صاف اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ کر ہی نہیں سکتا. لو اندازے کرو، لوگ ایسے بھی کہتے ہیں. برائی کو کیا کہتے ہیں کہ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا. کئی لوگوں کے بارے میں اتنے ہوتے ہیں کہ یار یہ
اس کی بات کرے اس نے تو آج تک کبھی ایسے نہیں کیا, یہ کیسے کر سکتا ہے وہ؟ ایک رویہ آپ کا نا نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ تو بڑا سچ بول رہا ہے, یہ جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ نہیں تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی. اللہ اکبر, واہ. یا یہ بندہ اتنا جھوٹ بولتا ہے, یہ سچ نہیں بولتا. الٹا بھی ہو سکتا ہے, بالکل الٹا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا جی یہ ضمیر کی آواز ہمارے جو ہے اس کو قائم دائم رکھے, اور اس کی آواز ہم تک یہ پہنچتی رہے, ہماری وہ جو ناقوس وقت ہے وہ چلتی رہے, اور وہ بانگے درا اور وہ آواز دروں جو ہے وہ ہمارے اندر قائم رہے اور گونجتی رہے, تاکہ ہم اپنی زندگی میں یہ سیاہ سفید علیحدہ کرتے جائیں. یہ جھاڑیاں آتی ہیں تھوڑے تھوڑے سے خیال کی, یہ خیال کی جھاڑیوں کو وہ اندر کی آواز دور کر دیتی ہے, آپ کا رستہ کھول دیتی ہے. تو اور یہ ملتی ہے بزرگوں سے, وہاں سے آواز چلنی شروع ہوتی ہے, ماں باپ سے چلی, استاد پہ آئی, اور پھر مرشد پہ آ گئی. تو مرشد کی آواز جو ہے نا, میں تو یہی سمجھا ہوں کہ پیر کی آواز ہی ضمیر کی آواز ہے. پیر کی آواز ہی ضمیر کی آواز, یہ اور بالکل صحیح سمجھے آپ. ہاں, یہ بڑی قیمتی بات ہوتی ہے, پیر کی آواز ملنا, پیر کا چہرہ ملنا, اس کی وہ جو شبیہ ہے وہ آنکھوں میں رہنا, یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ہر چہرہ پھر ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے. سارے وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا, تیرے جمال کا پہرا لگا رہا ہر سو. واہ واہ, سبحان اللہ جی, بالکل جی. وہ اللہ تعالیٰ یہ بڑی قیمتی آواز ہے, اس آواز کا بڑا دھیان رکھیں, ورنہ کل کو پچھتانا پڑ سکتا ہے آپ کو. اگر جس نے آج ضمیر کی آواز نہیں نہ سنی, کل پھر وہ چیخیں مار کے روئے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. اللہ اس وقت سے بچائے سب کو, اور اس آواز کو قائم دائم رکھے, تاکہ آپ زندگی کے اندر اللہ اور اللہ کے رستے کے اوپر خاموشی سے بے وقوفوں کی طرح, نادانیوں کی طرح چلتے جائیں. زیادہ بحث نہ کریں, زیادہ الجھنوں کے اندر نہ پیدا ہو. جو اللہ نے کہا ہے بغیر تحقیق کیے اس کو چپ کر کے ماننا شروع کر دیں. بڑی سہولتیں ہیں اس کے بیچ میں. وہ کہتے ہیں زندگی کے اندر آپ کو اگر کوئی فیصلہ کرنے والا مل جائے تو کتنی آسان سی بات ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی, آپ آ رہی ہیں ہر چیز سے. تو اگر آپ کو کوئی زندگی میں وہ آواز ہی فیصلہ کرنے والی مل جائے تو کیا چاہیے آپ کو؟ وہ کہا ہے انہوں نے ایسے کر دو تو کر دو بھائی, وہ جانے ان کے معاملات جانے. اللہ نے کہہ دیا کر دو تو کر دو, بس ختم ہو گئی. زیادہ بحث نہیں کرنی, زیادہ عقل نہیں لڑانی, زیادہ چلاکیاں نہیں کرنی. واللہ خیر الماکرین, وہ بڑا سمجھدار ہے, وہ سب کو ٹھیک کر دیتا ہے. وہ آپ کے اندر کی نیتوں کو سمجھتا ہے. وہ سرکار نے موت کا ایک نام بتایا, منصوبہ شکن. منصوبہ شکن, جی ہاں. آپ کی ساری پلاننگ توڑ کے رکھ دیتی ہے. اللہ اکبر. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بھی سیکھ رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ لوگ بھی سیکھیں. الحمدللہ. میں امید کرتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں نے بڑا کچھ سیکھا, اور وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ روح تازہ ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. کوئی بھی ٹاپک جس پہ آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. پھر ملیں گے جلد. اللہ حافظ.